اچھا رافیہ، یہ ایک کیس ہے، 10 سالہ بچی ہیں سارہ شریف، ان کے قتل کا کیس ہے۔ اس میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، پہلے یہ بتائیے گا یہ کیس کیا ہے اور پھر ڈیولپمنٹس پہ بھی آتے ہیں۔ جی بالکل، ربیہ ایکچولی یہ جو کیس ہے یہ گزشتہ ماہ ایک برطانوی پولیس نے یہ رپورٹ کیا، اور ان کے مطابق ایک 10 سالہ سارہ شریف جو جنوبی برطانیہ کے علاقے ووکنگ میں تقریباً 10 اگست کو اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی تھی، اور ان کی جب پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوئی ہے اس میں انکشاف ہوا ہے کہ ان کا جو جسم تھا اس پہ بہت سارے زخم تھے، اور ان کے جو زخم تھے وہ طویل عرصے سے موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو برطانوی پولیس ہے ان کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو سارہ شریف ہے ان کے والد عرفان شریف، ان کی اسٹیپ مدر جو بینش بطول ہیں، اور ان کے چچا فیصل ملک، اور ان کے ساتھ جو ان کے 5 بچے تھے، یعنی کہ جو سارہ کے بہن بھائی تھے، وہ سب پاکستان فرار ہو گئے، اور وہ ایگزیکٹ سارہ کے مرڈر سے، یعنی کہ جب سارہ کی جو ڈیڈ باڈی ملی اس کے ایک دن پہلے ہی وہ لوگ پاکستان فرار ہو گئے تھے۔ اور جو سارہ کی تقریباً عمر بتا رہے ہیں وہ 10 سال ہے، اور جو سارہ کے اسٹیپ بہن بھائی ہیں ان کی عمر تقریباً 1 سے 9 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ اور پولیس کا یہ ماننا ہے کہ جیسے کہ سارہ کا انتقال ہوا ہے اور اس سے ایک دن پہلے ہی وہ پانچ بچوں کے ہمراہ وہ برطانیہ سے پاکستان روانہ ہو گئے ہیں، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے اور ان کو یہ شبہ ہے کہ یہ جو 3 سسپیکٹس ہیں وہ اس مرڈر میں انوالوڈ ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا رافیہ کہ اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے کہ یہ مرڈر کیوں ہوا؟ دیکھیں ابھی ایگزیکٹ تو ہم نہیں کچھ بھی کہہ سکتے، اور کسی بھی ایون تو انٹرنیشنل میڈیا کی بہت ساری کوریج ہے۔ ہاں یہ شبہ آ رہا ہے اور یہ کلیئر ہے، اور یعنی کہ ان کے جو قریبی نیبرز ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو کنفرم کی ہے، اور ایون تو سارہ جس اسکول میں پڑھ رہی تھی وہ تقریباً ایسٹر کی چھٹیوں کے بعد اپنے اسکول میں گئیں، 5th کلاس کی وہ طلبہ تھیں، اور وہ اسکول گئیں تو ان کے جسم پہ تشدد کے نشانات تھے۔ تو جب ان کے ٹیچرز نے اور جب ان کی جو کلاس میٹس تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ نشانات کس وجہ سے آئے، تو سارہ نے بہانہ بنا دیا کہ یہ میں موٹر بائک سے گری ہوں اور جس کی وجہ سے نشانات آئے ہیں میرے جسم پہ، جبکہ ایک دن بعد ان کی جو کلاس ٹیچر تھی انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ سارہ نے اسکول چھوڑ دیا۔ نیبرس نے بھی یہی کہا کہ یہ انگلینڈ کے ایک علاقہ ہے ووکنگ، وہاں پر یہ کچھ ایسا ہی ہوا تھا، یہ نیولی شفٹ ہوئے تھے، اور ان کے جو نیبرس تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو 10 سالہ بچی تھی یہ کہیں اسکول نہیں آتی تھی، کوئی بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتی تھی، گھر کے اندر رہتی تھی اور بالکل ہنستی مسکراتی نہیں تھی، اور یہ واضح تھا کہ شاید اس بچی پہ گھر پہ تشدد ہو رہا ہے۔ جی اچھا، یہ ابھی لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں کہ اس کے پیرنٹس اور وہ چچا جو ہیں وہ پاکستان فرار ہو کر آ گئے تھے، جس کے بعد یو کے اتھارٹیز نے ان کو فالو کیا، بلکہ یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہیں سے یہ پاکستان پہنچنے کے بعد ہی انہوں نے وہاں پہ یو کے پولیس کو انفارم کیا، اپنا وہ ایڈریس دیا، جی وہاں پہ ایک سسپیکٹڈ ایک باڈی ہے، جس کے بعد پولیس کی ساری چیزیں ہوئیں۔ تو اب ان کی گرفتاری کیسے ہوئی ہے؟ وہ واپس وہ یو کے گئی ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں وہ یو کے میں گرفتار ہوئی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوئی ہے گرفتاری؟ وہ خود گئے ہیں یا پاکستانی پولیس کا دباؤ تھا یا یو کے اتھارٹیز کے اور اس کے پیرنٹس کے درمیان کوئی گفتگو ہوئی ہے کہ آپ واپس ہیں، ٹرائل کو فیس کریں، اف یو آر انوسینٹ یو ول فری، اف ناٹ ادروائز یو ول سینٹینسڈ؟ تو ابھی اس کا بتائیں گرفتاری کیسے ہوئی ہے جو یو کے واپس گئے ہیں، جو خبر میں پڑھ رہا تھا جس پہ آپ سے پیپر لے رہے ہیں؟ جی کلاسر صاحب FIA اور جو برطانوی حکام ہے وہ آپس میں کانٹیکٹ میں تھے، اور برطانوی حکام نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ یہ پاکستان میں ہی کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ تو تقریباً جہلم میں یہ اپنے دادا اور دادی کے گھر بچے جو تھے وہ ملے ہیں پولیس کو، جہلم پولیس کو، اور اس کے ساتھ تبھی عرفان نامی جو ان کے والد ہیں اور ان کی سوتیلی ماں جو بینش ہے، وہیں پر ان کے پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ ڈھونڈ نکالا، اور اب جو بچوں کی کسٹڈی ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو پولیس جو تھی وہ مزید تحقیقات کر رہی تھی، اور اس وجہ سے ان کو کوئی راہ فرار نہیں مل پا رہا تھا کہ وہ پاکستان سے کیسے نکل پائیں، تو اس لیے انہوں نے موقع ڈھونڈا اور پاکستان سے برطانیہ تقریباً گزشتہ ایک روز پہلے یہ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے انہوں نے فلائٹ کی، اور یہ تقریباً آج صبح یہ گیوٹ ایئرپورٹ پہنچ گئے، اور جیسے ہی یہ پہنچے FIA کے جو حکام تھے انہوں نے جو برٹش حکام تھے ان کو انفارم کر دیا تھا کہ یہ لوگ پہنچ چکے ہیں، تو فوراً اسی وقت جس ٹائم ان کی فلائٹ ہوئی، ڈپارچر ہوا، تو ایٹ دا ٹائم آف ڈپارچر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جو مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے
کہ ایف آئی اے اور یو کے پولیس اتھارٹی اسکاٹ یارڈ وغیرہ جو بھی ہیں دے ور ان ٹچ. یہاں پہ لوکل پاکستانی پولیس نے ان کو ٹریس کیا. ٹریس کرنے کے بعد ان کو انہوں نے گرفتار کیا اور کرنے کے بعد ان کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے انہوں نے ان کو جہاز پہ بٹھایا اینڈ دے انفارمڈ وہاں پہ یو کے اتھارٹیز کو کہ فلاں جہاز میں اس سیٹ نمبر وغیرہ جیسے وہ ان کو پروٹوکول ہوتے ہیں. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ فیملی بھی میرا خیال ہے جو لوگ گئے ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے کہ اب آپ کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ایکسٹریڈیشن کوئی ٹریٹی کا ہمیشہ مسائل رہتے ہیں پاکستان اور یو کے درمیان. ماضی میں بھی اس طرح 2-4 کیسز ہوئے ہیں جب اس طرح قتل کر کے اکثر پاکستانی جو ہیں اپنی فیملیز کے کسی بندے کو وہ شادیاں کرتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, پھر بھاگ کے آ جاتے ہیں پاکستان یہ سمجھ کے کہ ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا, بٹ دے پرسو ود دیٹ. سو مطلب اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کو کنونس کیا گیا کہ اگر آپ نہ بھی گئے تو پھر آپ کے پراپر وارنٹ کر کے انٹرنیشنل وارنٹ کر کے پھر گرفتار کر کے ایکسٹراڈائٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. اچھا تو آپ نے بچوں کا کہا کہ بچوں کی مطلب آئی ایم فیلنگ ویری سوری فار دا چلڈرن. مجھے تو بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ کسی ایک کوئی پیرنٹ کی اتنے بڑے جو انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا, جس نے بھی کیا, خیر وہ بعد میں چیزیں سامنے آئیں گی. تو وہ 5 بچے جو ہیں جو بینی صاحبہ سے ہیں وہ اس وقت چائلڈ بیورو کسٹڈی میں ہیں, نہ ماں یہاں پہ ہے, نہ باپ ہے, نہ دادا دادی وغیرہ کو رشتہ داروں کے حوالے نہیں کیا گیا, اس پہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا گیا. وہ اب یہ بتا رہے ہیں. بالکل فیاض صاحب کہ یہ جو برش نامی جو خاتون ہے جو کہ اسٹیپ مدر بتائی جا رہی ہیں, انہوں نے تقریباً کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو سارا کی جو موت ہے یہ ایک حادثہ ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم پہ جو نظر رکھی جا رہی ہے اور ہمیں پکڑا جا رہا ہے, اس سے ہمارا جو خاندان ہے پاکستان میں اور کیا ہم لوگ بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. اور انہوں نے اس چیز کی تشویش کا اظہار کیا تھا کہ پاکستانی پولیس ان پہ تشدد کرے گی اور مارے گی, اس لیے وہ چھپ رہے ہیں. تو ابھی تو یہی ہے کہ چائلڈ بیورو میں ان کے جو دادا دادی سے ان کی کسٹڈی 5 بچوں کی دے دی گئی ہے, وہ چائلڈ بیورو کو دے دی گئی ہے, یعنی کہ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں بچے. اور جو ان کے والدین ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ برٹش جو حکام ہے ان کی کسٹڈی میں. مزید انویسٹیگیشن ہوگی, ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کیس میں اور کیا مطلب حقائق ہیں وہ ہمارے منظر عام پر ہیں. دیٹس اے بگ ٹریجڈی, اٹس اے ہیومن ٹریجڈی آئی مسٹ سے کہ اس میں اس طریقے سے اتنی چھوٹی بچی جو اگر حادثہ بھی تھا سپوزلی وہ کلیم کر رہے ہیں تو پھر بھاگ کر آنے کا کوئی تک بنتا نہیں تھا. دین دے شوڈ ہیو انفارمڈ یو کے پولیس اور وہیں پہ انویسٹیگیٹ, جس سے زیادہ ان پہ شک ہو. بہرحال آئی ایم فیلنگ سوری فار دا چلڈرن. وہ بیچاری سارا صاحبہ بڑے برے حالات میں جس طرح اس نے زندگی گزاری, یا اب وہ 5 بچے جو ہیں یکدم وہ لائف سے نو دے آر ان پاکستان چائلڈ بیورو کسٹڈی, اور ہمیں حالات کا پتہ جو پاکستان میں چلڈرن کے حوالے سے ہوتے ہیں. اینی وے وی ول کنٹینیو ٹو فالو اپ دس اسٹوری.